دیکھیں یہ کلمہ کفر تو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کفر سے بیزاریت کا اظہار ہی تو کر رہا ہے کہ اگر میں نے یہ بات کہی تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، یعنی میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر نہ ہو تو پھر مجھے کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کفر سے راضی، لیکن اصل میں بیزاریت کا اظہار ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر مجھے ایسا ہو جائے، ناپسندیدہ چیز یعنی مجھے مل جائے۔ لیکن بہرحال اس میں فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ اس شخص کو احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، کہ اگرچہ اس میں ایک نفرت کا پہلو موجود ہے، لیکن اگر ایک اور جہت سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ مرتبہ کلمہ نصیب نہ ہونے پر راضی ہو رہا ہے، تو اس لیے بہتر یہ کہ کر لیں، اور ایسے الفاظ ہرگز نہ کہا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود اپنی باتوں کی نوعیت کا احساس نہیں ہوتا، ہم ایک بات کہتے ہیں، اس میں وہ نیگیٹو پہلو نکل رہا ہوتا ہے جو سامنے والا کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس و شعور نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی کہے کہ اگر میرے اس عمل میں اخلاص نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب آپ کو کیا پتہ کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، اور آپ کے اس عمل میں واقعی اخلاص تھا یا نہیں تھا؟ اخلاص کی تعریف ہمیں نہیں پتہ، ریا کی تعریف ہمیں نہیں پتہ، ان کی علامات ہمیں نہیں پتہ۔ اس طرح کے جملے کہہ کر اور اس پر 3 طلاق کو معلق کر دینا، یہ انتہائی خطرناک ہے کہ اگر تو آپ کا اخلاص نہیں تھا اور آپ کو اخلاص کی تعریف بھی نہیں آتی تو 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اور بیوی ہاتھ سے گئی، حلالہ کیے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ذرا اس میں احتیاط فرمائیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مدرسوں کے لیے چندے جمع کرنے پر مقرر ہوتے ہیں، تو وہ جب جا کے چندے جمع کرتے ہیں تو آدھا خود رکھ لیتے ہیں اور آدھا مدرسے کو دیتے ہیں، اور مدرسے والے بھی اس بات کو جانتے ہیں، لیکن دینے والے نہیں جانتے کہ یہ آدھا رکھے گا اور آدھا وہاں دے گا۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو عاملین زکوٰۃ تھے، جو پہلے زمانے میں زکوٰۃ وصولی پر مقرر کیے گئے تھے، انہیں اس جمع شدہ زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا جاتا تھا۔ اسی لیے آپ جب 8 مصارف جو قرآن عظیم میں زکوٰۃ کے بیان ہوئے، اس میں عاملین فی الزکوٰۃ بھی ہیں کہ جو عاملی زکوٰۃ کو جمع کرنے والے تھے، ان میں سے اسی سے حصہ۔ یہی اگر اس طرح کریں کہ کوئی ایک آدمی ہے، وہ بالفرض پنجاب سے یہاں پر آتا ہے، کراچی میں اس کی تمام جگہوں پر جان پہچان ہے، مساجد میں جان پہچان ہے، وہ چندہ اچھا جمع کر سکتا ہے۔ اب اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا خرچہ تو یہ پہلے وہ طے کر لے، یا تو یوں کریں کہ بھئی ہم آپ کو مثلا 10,000 روپے دے دیں گے، آپ جمع کر کے لائیں، یا یوں طے کر لیں کہ جتنا جمع ہوگا اس کا اتنا % آپ کو ہوگا۔ یہ آدھا تو بہت زیادہ لے رہا ہے وہ، خیر بہرحال 10%، 20%، وہ پھر جتنا بنے گا وہ جمع کریں اور اس کا پھر اس کو دے دیا جائے، اس میں حرج نہیں۔ دینے والوں کو مدرسے میں دینے کا ہی ثواب حاصل ہوگا، جیسے وہ عاملین زکوٰۃ تھے، نبی کریم نے بھیجے ہیں اور اسی زکوٰۃ میں سے ان کو بھی حصہ دیا جا رہا ہے، تو دینے والے تو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم نبی کریم کے پاس بھیج رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا جائے گا دیگر، لیکن چونکہ وہ مصارف موجود ہے، ایک مصرف ہے اور نبی کریم نے اس میں خرچ کیا۔ اسی طرح جب کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ جو جمع کرنے والے ہیں، یہ گویا کہ ان کو دینا بھی وہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے سلسلے میں ایک صحیح مصرف ہے، تو اس لیے کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا اسی